چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، رمضان مبارک کے مہینے کی تو کیا ہی بات ہے، یہ مہینہ تو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جی ہاں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس ماہ مبارک کی خوب خوب قدر کیجئے اور بہت سارا ثواب اکٹھا کیجئے۔ ویسے بھی اب یہ پیارا پیارا رمضان مبارک جانے والا ہے، کچھ دنوں کا مہمان ہی ہے، تو جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کو کھیل کود میں مت گزاریے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ چلیں اب دیر کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے قرات۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ وسام بھائی؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ جی وسام بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورۃ الناس۔ ماشاء اللہ زوئی، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عزوجل۔ وسام بھائی، اللہ تعالیٰ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت۔ رمضان 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 رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ نعت میں اور سننے والے ایک پیاری سی نعت۔ ہمارے ساتھ دو بچے موجود ہیں، پہلے ان سے ان کا تعارف لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ انس بھائی؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سعد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لیٹس ٹاک. رمضان 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 رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بتائیں اپنا. حافظ سید رضا. اسید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ نہال بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی اپنا نام بتائیے. محمد جواد مرزا. جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج جو ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کو کامیاب انسان کیسے بنائیں. آج ہم ان پوائنٹ سے بات کریں گے جس سے ہمیں جاننے میں یہ مدد ملے گی کہ بچوں کو کامیاب انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے. یہ تو بہت ہی زبردست ٹاپک ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر والدین بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر
یا اکاؤنٹنٹ بنانے کا خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ان پروفیشنلز کے ذریعے وہ فیوچر میں اچھا کما سکیں گے۔ مگر اس کے برعکس ان کے بچے آرٹس، گرافکس، ڈرائنگ یا کمپیوٹر وغیرہ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ جی، اس لیے ضروری ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی والدین بچوں کی ایسے کام کرنے کی اجازت دے جن سے ان کا چھپا ہوا ٹیلنٹ کھل کر سامنے آ سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ بچوں کو آزادی دینی چاہیے، انہیں بہت زیادہ باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنی حفاظت میں مخصوص اوقات پر باہر لے کر جائیں اور آؤٹ ڈور ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہاں ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ بچوں میں لچکدار رویوں کو پروان چڑھانا چاہیے، یعنی ان کے رویوں میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ناپسندیدہ باتوں پر شور شرابہ نہ کریں، مگر بچوں میں یہ رویہ پیدا کرنے کے لیے والدین کو بچوں کے حوالے سے اپنے رویے میں لچک لانی ہوگی۔ آج کے زمانے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج ہم ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں اور اس کی وجہ سے احساس اور ہمدردی کا جذبہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کا حل بھی بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں والدین کو چاہیے کہ وہ نہ صرف بچوں کے لیے وقت نکالیں بلکہ ان میں انسانوں، جانوروں اور پودوں کو بھی احساس ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں اور انہیں فطرت سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ کامیاب انسان بننے میں ایک بہت بڑا کردار تجربات بھی رکھتا ہے، تو بچوں کو تجربات کے ذریعے سیکھنے کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ جی، جیسے مثال کے طور پر میتھ کے سبجیکٹ میں اگر بچہ کمزور ہو تو اسے روٹین کی مثالوں کے ذریعے سمجھایا جائے، پھر اسے آہستہ آہستہ مشکل رولز کے ذریعے سمجھایا جائے، اس طرح بچہ میتھ کے سبجیکٹ میں دلچسپی لے گا۔ تو ان باتوں پر عمل کر کے آج کے نونہالوں کو کل کا کامیاب انسان بنایا جا سکتا ہے۔ جی، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آج کے اس ٹاک شو کا کنکلوژن نکالا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کے موجودہ انداز کے علاوہ اگر ہم بچوں کے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو نکال سکیں، انہیں مناسب آزادی کا ماحول فراہم کریں، ان کے بیہیویئر میں فلیکسیبلٹی پیدا کر سکیں، ان کے اندر احساس اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تجربات کی طرف مائل کیا جائے، تو بچوں کو کامیاب انسان بنایا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ لیٹس ٹاک۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا مستقبل۔ رمضان 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 مجھے اپنی آس ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ہمارا مستقبل، جس میں آپ نے ہمیں اتنی اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر بھیجی۔ آپ بھی اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ ہمیں اپنی ویڈیو بنا کر سینڈ کریں، اور ہاں، ہم آپ کو جو روزانہ دعا یاد کراتے ہیں، آپ اس کی بھی ویڈیو بنا کر ہمارے اس پروگرام میں سینڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب پر انعام۔ رمضان 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 مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جواب پر انعام۔ تو پہلے تعارف لے لیتے ہیں۔ جی، ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ محمد جواد اتاری۔ جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ زود۔ سید رضا۔ سید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ زود۔ جی، محمد فیضان رضا اتاری۔ کیسے ہیں آپ فیضان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، احمد رضا اتاری۔ احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلا سوال ہمارے جواد بھائی سے، دیکھتے ہیں وہ جواب دے پائیں گے یا پھر نہیں۔ بتائیے، نماز عصر کے فرضوں کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ ایک بھی رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ آپ نے جواب دیا کوئی رکعت نہیں پڑھی جاتی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہمارے اسید بھائی سے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ عمرہ ادا کرنے کے لیے مسلمان مکہ شریف جاتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا عمرہ ادا کرنے کے لیے مسلمان مکہ شریف جاتے ہیں، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہمارے فیضان بھائی سے، 1 منٹ میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔
آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اگلا سوال ہمارے احمد بھائی سے, دیکھتے ہیں وہ جواب دے پائیں گے یا نہیں. بتائیے 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. 60 منٹ ہوتے ہیں, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہمارے جواد بھائی سے, دیکھتے ہیں کہ وہ جواب دے پائیں گے یا پھر نہیں دے پائیں گے. بتائیے سورہ کوثر میں کتنی بار حرف میم آتا ہے؟ ایک بھی دفعہ نہیں آتا. آپ کا کہنا ہے ایک بھی دفعہ میم نہیں آتا, کنفرم؟ جی, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سورہ کوثر میں ایک بھی دفعہ میم نہیں آتا, کیا شان ہے. اگلا سوال ہمارے بڑے پیارے دوست اسید بھائی سے, کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ 3 بار. آپ کا جواب ہے 3 بار, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہمارے فیضان بھائی سے, بتائیے لاہور پاکستان کے کس صوبے میں ہے؟ لاہور پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہے. آپ نے جواب دیا صوبہ پنجاب میں لاہور ہے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہمارے احمد رضا بھائی سے, بتائیے خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کیا ہے؟ کالا کر. آپ نے جواب دیا خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کالا ہے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جواب پر انعام. تو جن جن بچوں نے جوابات درست دیے انشاءاللہ عز و جل سب کو ہم تحفہ پیش کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے تیزی دکھائیں. رمضان 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 رمضان. مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ تیزی دکھائے میں, اور آج کے اس سیگمنٹ تیزی دکھائے میں کیا ہونے والا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے پرندوں کے نام لکھنے, 1 منٹ کا آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا. جس نے جتنے زیادہ پرندوں کے نام لکھے وہ سیگمنٹ کا ونر ہوگا. آپ کو فارمیٹ سمجھ میں آ گیا؟ جی. آپ لوگوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب, جلدی کیجئے, تیزی دکھائیے. بچوں کا رمضان 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 1 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے, 10 سیکنڈ ہو چکے ہیں. رمضان. پرندوں کے زیادہ سے زیادہ نام لکھنے. دیکھتے ہیں کہ ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ جو کنٹیسٹنٹ موجود ہیں وہ جیتیں گے یا پھر ٹیم مدنی یہ سیگمنٹ جیت جائے گی. جس نے 1 منٹ کے ٹائم میں سب سے زیادہ پرندوں کے نام لکھ لیے وہ اس سیگمنٹ کا ونر ہوگا. تیزی دکھائیے, جلدی کیجیے, چھوٹے چھوٹے پیار. وقت گزر رہا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسٹاپ. جی, اب چلتے ہیں ہمارے ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کی طرف, اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے پرندوں کے نام لکھے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے احمد رضا بھائی کو 1 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں انہوں نے کتنے پرندوں کے نام درست لکھے ہیں اور کیا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. آپ نے لکھا کوا, چیل اور کبوتر. آپ نے 3 پرندوں کے نام درست لکھے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیضان بھائی نے جو ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کتنے پرندوں کے نام درست لکھے ہیں اور کیا ان سے مسٹیک ہوئی ہے. جی, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے فیضان بھائی کو بھی 1 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. فیضان بھائی, آپ نے لکھا کبوتر, کوا, چڑیا اور مور. مدنی چینل کے ناظرین, فیصلہ ہو گیا کہ ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ جو کنٹیسٹنٹ موجود تھے ہمارے فیضان بھائی وہ اس سیگمنٹ کے ونر ہیں. ماشاء اللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. رمضان 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 رمضان. مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ انداز بیان میں, اور یہ سلسلہ اب چلتے چلتے سیمی فائنل 2 تک پہنچ چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ یوسف بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ سنائیے, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء جی یوسف بھائی, اب چلتے چلتے ہم سیمی فائنل 2 تک پہنچ چکے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ, ہمارا یہ مقابلہ انداز بیان اب سیمی فائنل تک آ چکا ہے, اور آج ہمارا دوسرا سیمی فائنل ہے جس میں یوں کہا جائے کہ ہمیں فائنل کے لیے ٹیم سلیکٹ ہو جائے گی. تو آج انشاءاللہ جو پارٹیسپیٹ آگے پہنچیں گے وہ فائنل میں پہنچ جائیں گے, اور جو رخصت ہوں گے وہ ہم سے پیارے پیارے سے تحائف لے کر رخصت ہوں گے. اچھی نیتوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ضرور ملے گا, چاہے انعام ملے یا نہ ملے. اصل ہماری نیت جو ہے وہ ثواب کی ہونی چاہیے. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں علم عطا فرمائے اور علم دین پر ہمیں عمل بھی نصیب فرمائے. 2.5 منٹ کا وقت ہوگا دونوں ٹیموں میں.
اور ہر پارٹیسپیٹ کو 2.5 منٹ کا وقت دیا جائے گا. 2 منٹ کے بعد ایز یوزول بزر بجائی جائے گی. 30 سیکنڈ کے اندر ان کو اپنے بیان کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا. کوشش کیجیے گا کہ 2.5 منٹ کے اندر آپ اپنے بیان کو کمپلیٹ کریں, نہ بہت زیادہ آگے لے جائیں نہ بہت زیادہ پیچھے چھوڑ کر آپ اپنے ٹائم میں کانٹینٹ کو ختم کر دیں. تو ایسا نہ کیجیے گا بلکہ اپنے ٹائم کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین, ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسان رضا بھائی, جن کے بیان کا موضوع ہے ڈسپلین یعنی نظم و ضبط کی اہمیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ عز و جل. جی حسان بھائی, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرے بیان کا موضوع ہے ڈسپلن یعنی نظم و ضبط کی اہمیت. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا ایمان ہے کہ دین اسلام کامل و مکمل دین ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے. دنیا کا ہر کام کسی نہ کسی ضابطے اور اصول کے تحت ہوتا ہے. بغیر ڈسپلن اچھے معاشرے کا تصور ہی ناممکن ہے. نظام کائنات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا حسن اور جمال ڈسپلن پر ہی مبنی ہے. کائنات میں قدرت کی نشانیاں ہر جا بکھری پڑی ہیں اور ان میں موجود نظم و ضبط دیکھ کر کائنات میں ہر جا بکھری پڑی ہے اور ان میں پایا جانے والا نظم و ضبط دیکھ کر عقل عش کرنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں دن کام اور راتیں آرام کے لیے بنائی ہیں, وہیں دن کو روشن کرنے کے لیے سورج اور رات کو پرسکون بنانے کے لیے چاند تارے پیدا کیے ہیں. سورج ہر روز اپنے مقررہ وقت پر مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے. اس چاند اور تارے بھی اپنے معمول کے مطابق گردش کرتے رہتے ہیں. پہاڑ زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے ایک خاص انداز اور ہیبت سے کھڑے ہیں. ندی, نالے, دریا اور نہریں فطرت کے طے کردہ معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں. زندگی میں اسی قوم نے ترقی کی ہے جس میں اتحاد اور نظم و ضبط پایا جاتا ہے. جو قومیں بے اصولی سے زندگی گزارتی ہیں ان میں نہ تو اتحاد پایا جاتا ہے اور نہ ہی نظم و ضبط. ایسی قوموں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد شروع ہو جاتا ہے. زندگی میں نظم و ضبط کی بہت زیادہ اہمیت ہے. غرض کائنات کی ہر چیز کے لیے کوئی قاعدہ مقرر ہے اور وہ اس قاعدے سے باہر نہیں نکل سکتی. اللہ پاک ہمیں نظم و ضبط کے اصولوں پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ عز و جل. حسان بھائی. جی یوسف بھائی. ماشاءاللہ حسان بھائی نے اچھا بیان کیا, لیکن مجھے پچھلے حسان بھائی نظر نہیں آئے. جس طریقے سے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, مدنی چینل کے ناظرین نے بھی نوٹ کیا ہوگا, آج آپ بار بار اٹک بھی رہے تھے اور اپنی بات کو ریپیٹ کر رہے تھے. تو آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ بیٹا ریپیٹ یہ ہمارے بیان میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک چیز ہم نے آگے بیان کر دی تو پھر اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ کوئی سبق سنا رہے ہیں اور ہم سبق سن رہے ہیں. آپ کا ویسے بیان کا انداز بہت اچھا ہے جو آپ کا پہلے ہم نوٹ کر چکے ہیں. آج کچھ تھوڑی کمزوری رہی, چلیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آئندہ محنت کریں گے, آگے بڑھیں گے. اللہ مزید ترقی عطا فرمائے. جی ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عفیف بھائی, جن کے بیان کا موضوع ہے مہمان نوازی کے آداب. جی عفیف بھائی, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے, مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرے بیان کا موضوع ہے مہمان نوازی کے آداب. مہمان نوازی نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں مہمان نوازی کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ مہمان باعث خیر و برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب کسی کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشوانے کا سبب بنتا ہے۔ آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ پاک کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ عز و جل اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو 1 سال تک اللہ پاک کی تسبیح اور تکبیر پڑھتے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے، اور جب سال پورا ہو جاتا تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں اور نا فنا ہونے والی بادشاہی نے کھلائے۔ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا بھی پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ یوسف بھائی بڑے ہی اچھے انداز میں کیا، مجھے تو بہت پسند آیا، آپ کے ریمارکس دیں گے؟ جی ماشاءاللہ، انداز بھی بہت اچھا تھا، کانفیڈنٹ بھی تھا اور سمجھانے والا طریقہ بھی تھا ماشاءاللہ۔ ایک بات کی نشاندہی ضرور کروں گا، اس سے پہلے بھی شاید آپ کو ہی میں بتا چکا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، رضی اللہ تعالی عنہ ہو، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالی عنہ ہو جی، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ آپ جلدی میں میرا خیال ہے شاید آپ کی توجہ نہیں رہتی، تو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر آپ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ٹائم آپ کا ابھی باقی تھا، بیان آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تھا یا ایک اور چیز میں نے سمجھائی تھی کہ جب ہمارے پاس ٹائم باقی ہو اور اب ہمارے پاس کانٹینٹ ختم ہو گیا ہو تو ہم اس کو کس طریقے سے وائنڈ اپ کر سکتے ہیں؟ ہلکے انداز میں، لیکن جتنا تھا نا اتنا ہی کیا، اب لیکن 2.5 منٹ کے تھوڑا پہلے ہو گیا، 2 منٹ سوا 2 منٹ۔ ہاں، ویسے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا، ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد دانیال بھائی، جن کے بیان کا موضوع ہے بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ دانیال بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ عز و جل، شروع کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے بات چیت کرنے کی سنت اور آداب۔ زندگی میں ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ ہم لوگ بلا فضول ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بلا ضرورت بولنا ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے اور غیر ضروری بات کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے۔ لہٰذا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے سلسلے میں سنتیں اور آداب اور خاموشی کے فضائل سماعت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشین انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے تھے۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ بات کرتے وقت ایک دوسرے کا ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، کیونکہ تالی سیٹی بجانا محض کھیل کود کفار کا طریقہ تھا۔
बात करते वक्त दूसरे के सामने नाक या कान में उंगली डालना, बहुत थूक फेंकना बहुत बुरी बात है, इससे दूसरे को घिन आती है। जब कोई दूसरा बात कर रहा हो, इसकी बात इत्मीनान से सुने, जब उसकी बात खत्म हो जाए तो उसकी बात काटकर अपनी बात शुरू ना करें। कोई हकला कर बात कर रहा हो तो उसकी नकल ना करें, इससे इसकी दिल आज़ारी हो सकती है। जब कोई बात करते वक्त कहका ना लगाएं, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहका ना लगाया। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह निजात क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को बुरी बातों से रोको। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत तजवीज़, पर तेरी रहमत ने गवारा न किया। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ज़ोजल यूसुफ भाई, मुझे अंदाज़ा है कि आपको जजमेंट करने में बहुत मुश्किलात का सामना दरपेश होगा। जी वाकई ऐसा ही है, और जाहिर है कि बच्चे माशाल्लाह पीछे से काफ़ी प्रैक्टिस करते हुए आगे आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी तैयारी भी माशाल्लाह करके आते हैं। अल्लाह आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। अच्छा, एक और चीज़ जो नोट की गई वो ये है कि आपका एक जुमला था कि बिला फजूल, तो अब अगर बिला फजूल हुआ तो वो तो फिर काम की चीज़ हो गई। बिला ज़रूरत होता है, शायद हो सकता है कि आपने वो सबकत लिसानी हो गई या तवज्जो नहीं रही, इस वजह से अदा हो गया। अल्लाह आपको बरकत दे, माशाल्लाह। आमीन। टीम मदनी से मैं बुलाने जा रहा हूँ गुफरान रज़ा तारी को, जिनके बयान का मौजू है गीबत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप गुफरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह ज़ोजल। जी गुफरान भाई, आपका टाइम शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का मौजू है गीबत। किसी के पीठ पीछे बुराई की नीयत से उसका कोई ऐब बयान करना गीबत कहलाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को इस हाल में देखा कि वो जहन्नम में अपने नाखूनों से अपने चेहरों को नोच रहे हैं। तो मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत किया करते थे। गीबत करने के बहुत से नुकसानात हैं। गीबत एक ऐसा गुनाह है कि जो नेकियों को खत्म कर देता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि आग खुश्क लकड़ियों को इतनी तेजी से नहीं जलाती जितनी तेजी से गीबत बंदे की नेकियां खत्म कर देती है। और जो कसरत से किसी की गीबत करता है उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती है। गीबत करने वाला क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा और वो जहन्नम का बंदर होगा। गीबत और चुगलखोरी करते हुए जो मरेगा वो सबसे पहले जहन्नुम में दाखिल होगा। अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे में फरमाते हैं कि गीबत करने वाले और तोहमत लगाने वाले से दोस्ती ना करें बल्कि उनसे दूर ही रहें। अल्लाह पाक हमें गीबत जैसे गुनाह से महफूज फरमाए, आमीन। बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ज़ोजल। गुफरान भाई। जी यूसुफ भाई। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा बयान किया, और आज मुझे पुराने गुफरान भाई याद आ गए। इनका मैंने पहले बयान सुना था, माशाअल्लाह इसी अंदाज के साथ आपने किया था। बड़े बड़े ख़तीब हजरात को बयान करते हुए सुना है। मुझे गुफरान भाई में वो खुतबा जिसे कहते हैं ना, वो नज़र आते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा अंदाज़ है। अल्लाह आपको सलामत रखे, नज़र बस से बचाए, अल्लाह आलिम बाअमल बनाए, अल्लाह आपको, आपके वालिदैन को और
مدنی چینل دیکھنے والے اس وقت جتنے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، اللہ سب کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جی یوسف بھائی، آپ نے چاروں کنٹیسٹنٹ کے بیانات سنے، پھر انہیں صحیح سے جج کیا، تو اب فائنل رزلٹ کیا ہے کہ کون فائنل میں چلے جائے گا اور کون تحفہ لے کے رخصت ہو جائے؟ اللہ کرے کہ ہم جو فیصلہ کریں وہ درست بھی ہو، اور کافی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ آپ نے بھی دیکھا ہی ہے ماشاءاللہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مشاورت کے بعد اس کا فیصلہ اناؤنس کیا جائے، چونکہ اب ہمارے پاس جتنے بھی کنٹیسٹنٹ موجود ہیں وہ یوں کہا جائے کہ اوکے ہی ہیں، لیکن آج کی پرفارمنس ان کی کیسی رہی اس حساب سے یہ نمبر حاصل کریں گے۔ ادروائز ماشاءاللہ چاروں کی قابلیت آپ کے سامنے ہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں پیچھے سے ماشاءاللہ کس انداز کے ساتھ یہ آگے آئے ہیں، اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ ماشاءاللہ یہ بیانات کرتے ہیں۔ اللہ ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ میں تو چاروں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ چاروں کو عالم باعمل بنائے، حافظ قرآن بنائے اور مبلغ اسلام بنائے، آپ دنیا بھر میں جائیں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، اور آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی یہ سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ فیصلہ جو آج کا ہوا ہے وہ آج کی پرفارمنس کے حساب سے ہم اناؤنس کر دیتے ہیں۔ ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود تھے محمد حسان رضا اور محمد دانیال بھائی۔ تو حسان رضا کی آج کی تھوڑی سی یوں کہا جائے کہ تیاری کمزور تھی، جس کی وجہ سے وہ 8 نمبر حاصل کر چکے ہیں، اور محمد دانیال نے ماشاءاللہ اچھا انداز اختیار کیا اور اچھا بیان کیا، انہوں نے حاصل کیے ہیں 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ تو ٹیم مکی سے ہمارے محمد دانیال بھائی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹیم مدنی سے جو ہمارے ساتھ دونوں تھے، غفران بھائی اور محمد عفیف، دونوں نے 9.5 نمبر حاصل کیے، لیکن چونکہ ہمیں ایک کو آگے پہنچانا ہے، اور ایک کمزوری بھی میں نے ایک بچے کی بتائی تھی، رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پراپر پروناؤنسیشن نہ ہونے کی وجہ سے آدھا نمبر محمد عفیف بھائی کا کم کیا جاتا ہے، لہٰذا ٹیم مدنی سے محمد غفران بھائی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ چاروں کو بہت بہت مبارک ہو، آپ سیمی فائنل تک پہنچے۔ آگے بھی محنت کیجیے گا، زندگی میں صرف یہی انداز بیان کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ دنیا بھر میں جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاء اللہ عز و جل، غفران بھائی اور دانیال بھائی آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، لیکن اب آپ کو مزید محنت کرنی ہے کیونکہ اب آپ فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ انداز بیاں، جس میں ہمارے یوسف بھائی نے جج کیا ان لوگوں کو، اور 2 بچے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کہانی۔ رمضان 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 رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کہانی میں، اور یوسف سلیم بھائی ہمیں سنانے والے ہیں ایک پیاری سی کہانی۔ آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی کہانی سنانے والے ہیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ ہم یہ فیصلہ ہمارے دونوں جو پارٹیسپیٹ ہیں ان پر چھوڑتے ہیں۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد اویس رضا۔ محمد اویس رضا، ماشاءاللہ، اور آپ کا؟ محمد معاذ رضا۔ محمد معاذ رضا۔ چلیں بھائی، بتائیے آپ دونوں کہ آپ کو کون سی کہانی سننی ہے؟ کوئی بادشاہ کی کہانی سننی ہے، کوئی جنگل کی کہانی سننی ہے، کسی پرندے کی کہانی سننی ہے؟ جنگل کی کہانی؟ ارے واہ بھائی واہ، چلیں یہ فیصلہ کر کے آئے جنگل کی کہانی سننی ہے۔ تو ایک کام کرتے ہیں کہ آپ کو ہم جنگل کی بھی کہانی سناتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جنگل میں ویسے کون ہوتے ہیں؟ پرندے بھی ہوتے ہیں، اور کون ہوتے ہیں؟ جانور ہوتے ہیں نا جنگل میں۔ تو جنگل میں جو جانور ہوتے ہیں ان کی کہانی کو شامل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے، اور انہی جانوروں میں 2 خرگوش بھی رہتے تھے، ریبٹ۔ دیکھیں آپ نے ریبٹ؟ ان دونوں ریبٹ کی آپس میں یوں کہا جائے کہ رشتہ داری بھی تھی، دونوں بھائی تھے، اور ایک کا نام تھا سونو اور دوسرے کا نام تھا مونو۔ کیا نام تھا؟ سونو اور مونو۔ اچھا، دونوں جو تھے بڑے خوبصورت بھی تھے، وائٹ کلر کا جسم تھا اور ریڈ کلر کی آئیز تھی ان کی، بڑے پیارے لگتے تھے۔ لیکن جو مونو تھا نا، وہ گول مٹول بھی تھا، تھوڑا جان میں ہیلدی تھا، تو یوں کہا جائے کہ بہت زیادہ کیوٹ لگتا تھا، پیارا لگتا تھا۔ تو بہت سارے جانور اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اچھے انداز کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ جو مونو تھا یہ ساتھ ہی ساتھ تھوڑا نکچڑا بھی تھا اور شرارتی بھی تھا۔ جانوروں کو تنگ کرنے کی اس کی عادت تھی۔ اب تنگ کیا کرتا تھا
बंदर के केले छुपा दिए, तो जनाब किसी का गाजर लेकर खा गया, तो किसी की कोई चीज़ उठाकर भाग गया। इस तरीके से ये जानवरों को बड़ा तंग किया करता था। अच्छा, ज़ाहिर है कि जो तंग करे उससे तो जानवर खुश नहीं होंगे, कोई भी खुश नहीं होता। तंग करने वालों को अच्छा तो नहीं कहते ना कोई, उससे भी बड़े बेजार थे, सबको बड़ा तंग किया करता था। इसके बरक्स अगर सोनू की बात की जाए तो सोनू की सबके साथ दोस्ती थी, क्योंकि सोनू सबकी हेल्प किया करता था, उनकी मदद किया करता था। अगर कोई तकलीफ़ में होता, परेशानी में होता तो उसकी हेल्प आउट कर देता। जानवरों के साथ अच्छे अंदाज के साथ बात करता, उनके साथ अच्छा सलूक रखता, अच्छा ताल्लुक़ था उसका सबके साथ। तो उसकी दोस्ती सारे जानवरों से बड़ी अच्छी थी। एक बार क्या हुआ कि सोनू और मोनू सुबह खाने के लिए अपने घर से बाहर निकले और मोनू ने कहा कि आज मैं अकेला जाऊंगा खाना तलाश करने के लिए। सोनू ने कहा मैं भी साथ चलता हूं तुम्हारे। मोनू ने कहा नहीं नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। सोनू ने कहा चलो ठीक है, चले जाओ, लेकिन ख्याल रखना दूर नहीं जाना, वरना ऐसा ना हो कि कोई नुकसान पहुंच जाए। मोनू ने कहा फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगा अपने आप को। अच्छा जनाब, अब जो ये मोनू था, ये सोनू को इस किस्म की बातें करके ये जंगल की तरफ, अंदर की तरफ चलना शुरू हो गया। चलते 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 काफ़ी चीज़ों को ये चेक भी करता गया। अच्छा, तो ये बरगद का दरख्त, ये बंदर अंकल का घर, अब आया गीदड़ अंकल का घर, ये आ गया, ये आ गई अंगूर की बेल। इस तरीके से ये करते 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 जंगल के काफ़ी आगे निकल गया। आखिर में जाकर इसको जब एहसास हुआ, अरे बंदर अंकल का घर, ये तो वो वाले बंदर अंकल का घर है जिनका घर बहुत दूर है मेरे घर से। अब इसे रियलाइज़ हुआ ना कि मैं जंगल में काफ़ी अंदर तक आ गया हूँ और काफ़ी दूर तक आ गया हूँ। तो डर गया, घबरा गया और सोचने लगा कि यार मुझे काफ़ी देर हो गई और इतना चलने की वजह से वो थक भी गया था। तो इसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए और मैं थोड़ी देर छाँव में दरख्त के नीचे बैठ जाऊँ। अब ये दरख्त के नीचे जब बैठा तो इसकी आँख लग गई और ये सो गया। अब वो कहते हैं ना कि जो सोया वो खोया। अब जब मोनू की आँख लगी तो ये सो गया। जब सो गया तो करीबी शिकारी की एक गाड़ी आई और खामोशी से उसमें से शिकारी उतरे और मोनू को पकड़कर उसने अपने कैच में डाल लिया, पकड़ लिया मोनू को। अब जब मोनू ने देखा कि मैं पकड़ा गया हूं, बड़ा घबराया, बड़ा चिल्लाया, कोई है मेरी मदद करने वाला, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी हेल्प करो। तो बंदर अंकल का घर चूंकि करीब था, बंदर अंकल ने उसकी आवाज़ सुन ली। बंदर अंकल ने पत्तों के पीछे से देखा कि मोनू को किसने पकड़ लिया है? शिकारी ने। शिकारियों ने पकड़ लिया है। तो बंदर अंकल को पहले तो ये हुआ कि बहुत अच्छा हुआ, ये सबको बहुत तंग करता था ना, इसलिए बहुत अच्छा हुआ इसको पकड़ लिया। लेकिन जब बंदर अंकल ने मोनू की चीखो पुकार सुनी, मदद की आवाज़ सुनी कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, तो बंदर अंकल को क्या हो गया? रहम आ गया। बंदर अंकल को रहम आ गया और उन्होंने फौरन से एक छलांग लगाई और शिकारी को धक्का दिया। जैसे ही शिकारी को धक्का दिया तो शिकारी के हाथ से वो पिंजरा छूट गया और फौरन से उसका दरवाज़ा खुला और मोनू को मौका मिल गया वहाँ से भागने का। मोनू ने आओ देखा ना ताऊ फौरन से पिंजरे से निकला और फुर करता हुआ भाग गया दौड़कर। खरगोश तो वैसे भी बहुत तेज हाँ, खरगोश तो वैसे भी बड़ी जोर से भागते हैं, तेजी से भागते हैं। तो अब वो बड़ी तेजी के साथ भागने में कामयाब हो गया। बंदर अंकल भी फौरन से दरख्त पर चढ़ गए। अब शिकारी जो है वो खाली पिंजरे को देखने लगा और अपने हाथ मलने लगा। खैर उसने अपना खाली पिंजरा उठाया, अपनी गाड़ी में रखा और गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो गए। लेकिन इस वाक़ये से मोनू को यह एहसास हो गया कि मुझे सबके साथ दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए। मुश्किल में, हालांकि वो बंदर अंकल को तंग किया करता था, उनके केले छुपा दिया करता था, लेकिन जब मुश्किल आई तो मोनू की मुश्किल किसने हल की? बंदर अंकल ने। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कि हमें भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, हर एक से प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, हर एक से हमारी दोस्ती हो और दोस्ती का एक मयार होना चाहिए। वो क्या? जिस दोस्ती से अल्लाह और रसूल राजी हो हमें ऐसी दोस्ती करनी चाहिए। जिस दोस्ती से अल्लाह और रसूल मना करें, शरीयत मना करे, ऐसी दोस्ती हमारी हरगिज भी नहीं होनी चाहिए। और हमें दूसरों के काम आना चाहिए। अगर कोई मुश्किल में हो, कोई डिफ़िकल्टी में हो, कोई परेशान हो और अगर हमसे बन पड़े
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ عز و جل، یوسف بھائی آپ نے اتنی اچھی کہانی سنائی۔ اچھا یوسف بھائی، جاتے جاتے آپ دعا بھی کرا دیجیے۔ جی آئیے مل کر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بابرکت اور مبارک لمحات ہیں، اور اب تو رمضان المبارک بھی رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آئیں مل کر کوشش کریں کہ ہم اس رمضان المبارک میں اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی بھیک طلب کرتے ہیں۔ آئیے مل کر دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک کریم، ان بابرکت اور مبارک گھڑیوں کا واسطہ، اے مالک رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کا واسطہ، اے مالک ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک کریم ہم سے راضی ہو جا۔ اے مولا، ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا ہے کہ جس کا خلاصہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اے مالک کرم فرما، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی تو مالک ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اے مالک کرم فرما، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مالک کریم ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے مالک ہمارے گھر والوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے مولا کریم ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک اگر تو ناراض رہا، تیری قسم ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اے مولا ہم تجھے رمضان المبارک کی ان بابرکت اور مبارک گھڑیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے مالک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں، مولا ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک اگر تو ہم سے راضی ہو گیا، اے مولا تیری رحمت کا کوئی کچھ نہیں بگڑے گا، مولا ہم گناہگاروں کا کام بن جائے گا۔ مالک کرم فرما، اے مولا ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے مولا کریم ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ اے مالک ہمیں نمازوں والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ایسا کرم ہو جائے کہ زندگی کی ساری نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرما، ہمیں چغلی کرنے سے نفرت عطا فرما، کسی کی غیبت کرنے سے نفرت عطا فرما۔ اے مولا کریم کسی کا دل دکھانے سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے مولا کریم ہمیں اچھی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم دوسروں کی مدد کرنے والی زندگی عطا فرما، ہمیں سنتوں والی زندگی عطا فرما، ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرما۔ اے مولا ہمیں سچ بولنا نصیب فرما۔ اے مالک کریم یا ارحم الراحمین، اے مولا ہمیں ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم نبی پاک کا صدقہ، اس بابرکت اور مبارک لمحات اور گھڑیوں کا واسطہ، اے مولا کریم ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے مولا ہم میں سے جتنے بیمار ہیں، جتنے اس وقت مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں، ان میں سے کوئی بیمار ہے یا ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی بیمار ہے، اے مالک تو بغیر دوائی اور بغیر آپریشن کی شفا دینے پر قادر ہے مولا۔ اے مولا کرم فرما، یا شافی الامراض اشفی مردانا یا اللہ۔ اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہو گئے ہیں کرم فرما، حلال طیب آسان روزی عطا فرما۔ اے مولا کریم نبی پاک کا صدقہ، اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور،
ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ تھا ہمارا پروگرام بچوں کا رمضان. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا. کل بھی ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان. رمضان بچوں کا مدنی چینل آ گیا.